اور یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے خود تو فدق کے معاملے کو کبھی بیان نہیں کیا، تو آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ سوال ہے نا کہ بھئی علی بن ابی طالب نے خود تو کبھی نہیں کہا کہ فدق کو غصب کیا گیا، کیوں نہیں کہا؟ بالکل کہا، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کانت فی ایدینا فدق فشاہت علیہ نفوس قوم، کہا ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، تمہاری رال اس پر بھی ٹپک پڑی۔ علی بول رہے ہیں، علی تو آپ کہنے کہ مولا علی نے کبھی احتجاج نہیں کیا فدق کے غصب ہونے کا؟ یہ نہج البلاغہ ہے، یہ کلام امیر المومنین ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ فدق ہماری ملکیت تھا، تم نے اس کو غصب کیا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے، یہ پہلا اعتراض ہو گیا۔ اور دوسرا اعتراض کیا ہے کہ صاحب اگر کچھ ہوا بھی تھا تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت توجہ بھائی، اگر خلیفہ کا اور رسول کی بیٹی کا کوئی اختلاف تھا تو بھائی اس اختلاف کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ پر چھوڑ دیں، قیامت میں خود ہی اللہ فیصلہ کر دے گا۔ تو پھر ایسے تو سبھی کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر سب اللہ ہی پہ چھوڑنا تھا تو اللہ کو قرآن ہدایت بنا کے نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر انا ہدیناہ السبیل کے کیا معنی ہے؟ کہ ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے۔ اگر سب کچھ اللہ ہی پہ چھوڑنا ہے تو پھر تو ساری زندگی گناہ جتنے چاہو کرو، گناہ کرتے جاؤ، اللہ پہ چھوڑتے جاؤ۔ یہ باتیں یہ لوگ لاتے کہاں سے؟ یہ کہاں سے یہ بات؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے کہ صاحب اللہ پہ چھوڑ دو اللہ فیصلہ کرے گا؟ تو سبھی کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، گناہ کرتے جاؤ، اللہ پہ چھوڑتے جاؤ۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، ٹروتھ اور فالس ہوڈ کو مکس مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا معنی ہے تم حق کو چھپا رہے ہو، جبکہ تم حق کو جانتے ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے حق اور باطل کو الگ الگ کرو۔ حق و باطل کو الگ الگ کون کرے گا؟ وہی کرے گا نا کہ جو حق کو پہچانتا ہو۔ حق کو پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ حق کی جستجو کرے۔ اگر حق کی جستجو نہیں کرے گا تو حق کو پہچانے گا کیسے؟ جب تک تحقیق نہیں کرے گا اس وقت حق تک کیسے پہنچے گا؟ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو ذہنوں کو سن کر دیا گیا امت کی یہ کہہ کے کہ پچھلوں کی باتوں پہ تحقیق نہ کرو، یہ جملہ خلاف قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے حق کی تحقیق کرو، حق کی جستجو کرو۔ اسی لیے قرآن ریفلیکشن کی بات کرتا ہے، قرآن انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتا ہے، قرآن تعقل کی بات کرتا ہے، قرآن غور و فکر کی بات کرتا ہے کہ حق کو تلاش کرو۔ بغیر تحقیق کے کیسے تلاش کرو گے؟ اور حق و باطل کو ملاؤ نہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ مکس مت کرو کہ یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے۔ یہ حق و باطل کو ملاؤ نہیں، ٹروتھ اور فالس ہوڈ کو مکس مت کرو، مرج مت کرو آپس میں کہ بھئی ہلکا ہلکا رکھو، انہیں بھی مانو انہیں بھی مانو، ان کی بھی تعریف کرو ان کی بھی تعریف کرو، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے مکس مت کرو، حق و باطل کو ملا کے بیان نہ کرو۔ آج آپ دیکھیے ہو یہی رہا ہے، غیر تو غیر بعض اپنے بھی شامل ہو گئے۔